بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ حضرات، دنیا کائنات کے اندر رہتے ہوئے ہم رب کریم کی لا تعداد اور بے شمار نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ ہم نے رب کی ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو کان ہیں اور سماعت سننے کی انسان کی جو خالق نے صلاحیت ہمیں دی ہے، اس کے متعلق ہم نے کچھ باتیں سنی اور سیکھی تھی کہ ان نعمتوں کا شکر گزاری کا انداز کیا ہے، اور ان کا درست استعمال اور ان کا غلط استعمال، درست استعمال کرنے والے کے لیے انعام کیا ہے اور غلط استعمال کرنے والے کا انجام کیا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآنی ترتیب کے مطابق دوسری نعمت ان السمع والبصر، کان کائنات کے رب نے دیے، ان کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد خالق نے آنکھیں عطا کی، اور پھر آنکھوں کا ذکر کرتے ہوئے
رب نے فرمایا والفؤاد، اور دل بھی دیا، کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، عطا کر دی ہیں، ان کے استعمال کا اختیار جو ہے وہ میں نے تمہیں دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آخرت کے دن کا میں نے حساب رکھنا ہے۔ فرمایا کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان کانوں، ان آنکھوں اور اس دل کی دھڑکنوں کا رب نے پورا پورا حساب لینا ہے کہ ان کا استعمال کیسے کیا ہے۔ تو حضرات، آنکھوں کے استعمال کے بارے میں آج ہم قرآن سے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں سے کچھ انشاءاللہ ان کا ذکر کریں گے۔ آنکھ اللہ رب العالمین کی وہ نعمت ہے، یہ چھوٹا سا بظاہر ایک جو ہے وہ پانی کا بلبلہ نظر آتا ہے، لیکن اس ایک بلبلے کے اندر کائنات کے رب نے پوری دنیا کے حسین نظارے اور پوری دنیا کی جو ہے وہ رنگینیاں اور ان رنگینیوں کے دلکش منظر اور دل کو لبھانے والی دنیا کی خوبصورتی جو ہے وہ کائنات کے رب نے دیکھنے کا جو ذریعہ بنایا ہے وہ ان آنکھوں کو بنایا ہے۔ اور آنکھوں کی قیمت کیا ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے میں جس بندے سے اس کی محبوب دو چیزیں واپس لے لوں، اس کی آزمائش کروں، اس کی نظر جو ہے وہ اس کی بصارت اور یہ دونوں آنکھیں، فرمایا اذ ابتلیت عبدی بحبیبتیہ، جب میں اپنے بندے کی محبوب دو چیزیں واپس لیتا ہوں، ان آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فصبر، رب فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کی آنکھیں واپس لی ہیں، وہ پھر اس نعمت سے محرومی جو ہے اس پر صبر کرتا ہے اور واویلا نہیں مچاتا، نہ شکری نہیں کرتا، صبر کا دامن چھوڑتا نہیں ہے، تو کائنات کا رب فرماتے ہیں عوضتہ منہم الجنہ، ان دونوں آنکھوں کی نعمت اور یہ جو کیمرے ہیں جن کو میں دنیا میں نہیں دیتا، ان کی قیمت کے عوض میں اسے قیامت کے دن جنت عطا کر دیتا ہوں۔ تو حضرات، ان کی قیمت کائنات کے رب کی نظر میں بھی بہت زیادہ ہے، اور پھر کائنات کا رب ان آنکھوں کو بتلاتے ہوئے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ہمیں جو ارشادات دیتے ہیں، الم نجعل لہ عینین، رب فرماتے ہیں کہ انسان، کیا میں نے اس انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ کیا میں نے اس کو یہ جو دو کیمرے ہیں یہ نہیں دیے کہ ان سے دیکھے اور نظارہ کرے اور میری جو خلقت ہے ان کی طرف دیکھتا رہے، کائنات کے خوشنما رنگ اور کائنات کے جو دلکش اور حسین مناظر ہیں ان کی طرف دیکھے اور میری قدرت کاملہ پر ایمان لاتے ہوئے اپنی آنکھوں کے ذریعے میری قدرت کے مظاہر کو دیکھتے ہوئے مجھ پر ایمان لائے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ رب کو بڑا محبوب لگتا ہے۔ اور حضرات، یہ آنکھیں رب نے عطا کیوں دی ہیں؟ آئیے ذرا رب کا قرآن فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دے دی، قرآن کی صورت میں اپنا کلام دیا ہے، وہ اپنی آنکھوں کا استعمال کرتے ہوئے جن کو میں نے بصیرت کی اور جو ہے وہ دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے میرے قرآن کو دیکھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، یتلونہ حق تلاوتہ، جیسے اسے تلاوت کرنے کا حق ہے، اس کی زبریں، اس کی زیریں، اس کے شدیں، اس کی مدیں
اس کے وقف، اس کی آیات، اس کے رکوع، اس کے سپارے، اس کی منازل اور قرآن پاک کے جو رموز و اوقاف ہیں ان کے مطابق ان کی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اپنی آنکھوں کا استعمال کرتے ہوئے تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں۔ تو پہلی جو آنکھوں کی ذمہ داری ہے جو کائنات کے رب نے ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ ان آنکھوں کے ذریعے اس کے کلام کی اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی جو ہے حضرات وہ تلاوت کی جائے اور ان کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، سمجھ کر سیکھا جائے اور سیکھ کر جو ہے اسے دل و دماغ میں جگہ دی جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو رب نے مال دیا ہے اس میں سے چھپا کر بھی، ظاہری طور پر بھی رب کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہی جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ آنکھوں سے رب کے قرآن کی تلاوت کرنا یہ ان آنکھوں کا پہلا حق ہے اور ان آنکھوں پہ اوپر فرض بھی ہے، ان کا درست استعمال بھی ہے۔ اور پھر ان آنکھوں سے جب رب کے قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو حضرات ملتا کیا ہے؟ آئیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں چلتے ہیں۔ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگو اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، جو قرآن کو اپنی آنکھوں سے پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، محبوب فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، رب ان آنکھوں کو، قرآن کو ان آنکھوں کا سفارشی بنا دے گا، قرآن سفارش کرے گا اور پھر ہاتھ سے پکڑ کر کے جنت کی طرف لے کر کے جائے گا۔ اور اجر کتنا ہے؟ فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے رب کے کلام سے، رب کے قرآن سے، رب کی کتاب سے ایک حرف پڑھ لیا، ایک حرف، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَلَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ محبوب فرماتے ہیں وَلَكِنْ الف حرف وَلَامٌ حرف وَمِيمٌ حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم کی 10 نیکیاں علیحدہ ملیں گی۔ اور جو شخص صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے نامہ اعمال میں 160 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں صرف بسم اللہ پڑھنے سے۔ تو حضرات ذرا سوچئے اور چشم تصور کو دوڑائیے، جو روزانہ قرآن کا ایک رکوع پڑھتا ہے اس کی نیکیاں کتنی ہوں گی؟ جو 2 رکوع پڑھتا ہے، جو اللہ کی توفیق سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک ایک سپارہ پڑھتے ہیں، پورا پورا پارہ پڑھتے ہیں۔ تو حضرات یہ نیکیاں اور یہ قیامت کی سفارش اور یہ قبر کی روشنی، اور پھر فرمایا جو شخص رات کو سونے سے پہلے 30 آیتوں والی سورت کو پڑھ لیتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، وہ سورت اسے عذاب قبر سے نجات دلا دیتی ہے، عذاب قبر نہیں ہوگا اس شخص کو جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ تو حضرات ان آنکھوں کی نعمت کو جو رب نے دی ہیں، ان کے لیے، ان کے حق کو استعمال کیجئے، اپنی بہتری کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ان کا اچھا استعمال کیجئے اور ان کے ساتھ رب کے قرآن کی تلاوت کیجئے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پڑھیے۔ اور پھر دوسرا جو اس کا استعمال ہے آنکھوں کا،
ان آنکھوں کو جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہے تو جھکا کر کے رکھنا ہے، نظریں نیچی ہونی چاہیے، گردن اوپر رکھو، نظر نیچے رکھو۔ نظر کا جھکانا رب کی اطاعت بھی ہے، رب کی فرما برداری بھی ہے، اور حضرات انسان کے غیرت مند ہونے کی علامت بھی ہے کہ جو غیرت مند انسان ہوا کرتے ہیں وہ کبھی اپنی نظروں کو آوارہ نہیں چھوڑا کرتے، اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ رب نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا محبوب ان مومنوں سے کہہ دو، مومنوں سے، جنہوں نے ایمان ہی نہیں لانا ان سے بات کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ انسان کوئی کام کوئی بات، ہم اپنے بارے میں اگر بات کریں، ہم بات ان کو کہتے ہیں جن کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ جب میں بات کروں گا تو یہ مان لے گا، جہاں پہ جنہ مننی نہیں انہوں کہنے دا فائدہ۔ لفظوں کی آبرو کو گواؤ نہ یوں عدم، لفظوں کی آبرو کو گواؤ نہ یوں عدم، جو مانتا نہیں اسے کہنا فضول ہے۔ ارے جس نے ماننا ہی نہیں اسے کہنے کا فائدہ ہی نہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب فرما رہے ہیں محبوب کل کہہ دیجئے، کن کو کہنا ہے؟ للمؤمنین، اپنے ماننے والوں کو کہو، یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو جھکا کر کے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قرآن پاک میں جہاں پہ بھی رب نے کسی بھی کام کا حکم دیا ہے نا تو وہ مطلق طور پر دیا ہے۔ روزوں کا حکم، روزے فرض ہوئے رمضان کے تو فرمایا کتب علیکم الصیام، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ نماز میں فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے، اس میں مرد عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں۔ اسی طرح جو دیگر احکامات ہیں شریعت کے وہ رب نے مطلق طور پر، یہ بات سمجھنے والی ہے، مطلق طور پر مومنوں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے اللہ نے علیحدہ علیحدہ لفظ استعمال نہیں کیا، ایک ہی بار میں بتلا دیا، اور وہی بات مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے ہے۔ لیکن جہاں نظر کے جھکانے کی بات آتی ہے رب فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مردوں سے بھی کہہ دو اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن، مردوں کو الگ حکم دیا ہے، عورتوں کو علیحدہ حکم دیا ہے کہ مرد بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں، خواتین بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور خواتین اپنی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں۔ سبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ نیچے رکھ نگاہ اپنی، سبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ نیچے رکھ نگاہ اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں عیاں ہو کر۔ خواتین کو بھی یہی حکم ہے، مردوں کے لیے الگ سے حکم ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن ابصارہن، رب فرماتے ہیں مومنوں سے الگ کہو، مومنات کو علیحدہ کہو کہ اپنی نظریں جو ہیں وہ جھکا کر کے رکھیں۔ حضرات یہ اتنا بہت بڑا مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے شریعت کی نظر میں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ محبوب نے فرما دیا رب نے ہر ابن آدم کے جسم پر زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ رکھا ہے، ہر ابن آدم کے جسم پر۔ کانوں کا زنا، ان سے فحاشی کو سننا، یہ محبوب نے لفظ استعمال کیے ہیں حدیث میں، کانوں کا زنا، ان سے فحاشی اور بری چیزوں کو سننا ہے۔ آنکھوں کا زنا، ان سے غیر محرم کی طرف دیکھنا ہے۔
اور اگر نظر پڑ جائے رستے میں چلتے ہوئے کسی خاتون پر، کسی غیر محرم پر، مخالف جنس پر نظر پڑتی ہے تو جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ، میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا ان فجاءت النظر، کہ میری جو اچانک نظر ہے اس کے متعلق بتلائیے محبوب کہ اس کا میں کیا کروں، اس کی حفاظت کیسے کروں؟ تو پتہ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جریر جب اچانک نظر پڑ جائے ان اصرف بصری، تو محبوب نے مجھے کہا کہ میں اسی وقت اپنی آنکھوں کو نیچے جھکا لوں۔ مگر یہاں کیا ہے؟ آنکھوں میں اشارے، ہم تمہارے تم ہمارے۔ یہ آنکھوں کا اٹھنا، غیر محرم کو دیکھنا اور فحاشی اور عریانی جو ہے اور بے حیائی پر مبنی سین دیکھنا، یہ رات رات بھر کے انٹرنیٹ کے پیکجز لگانا اور فیس بک پر اور یوٹیوب پر اور پتہ نہیں کن کن سائٹس پر جا کر کے ان گندے مناظر کو دیکھنا، حضرات محبوب فرماتے ہیں یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یا علی، اے علی، اگر تیری نظر کسی غیر محرم پر اچانک پڑ بھی جائے تو فوری طور پر اپنی نظر کو نیچے کر لیا کر، لا تتبع النظرۃ النظرہ، ایک نظر کے بعد دوسری نظر جان بوجھ کر کبھی بھی کسی غیر محرم پر مت ڈالنا۔ کیوں؟ وَإِنَّ لَكَ النَّظْرَةَ الْأُولَى، پہلی نظر جو اچانک پڑی ہے، جس پر تیرا اختیار نہیں ہے، جو تو نے جان بوجھ کر نہیں ڈالی، وہ تجھے معاف ہے، لیکن جب دوسری نظر تو خود ٹکٹکی باندھ کے دیکھے گا تو وہ تجھے معاف نہیں ہوگی، بلکہ تیری آنکھوں کا زنا تصور کیا جائے گا۔ اور اگر دیکھا جائے نا، دیکھا جائے جتنے بھی گناہ ہیں نا، جتنے بھی گناہ ہیں وہ شروعی نظر سے ہوتے ہیں، آنکھوں سے شروع ہوتے ہیں۔ آنکھ نے منظر دیکھا، سننے کو دل کر دیا، آنکھ نے دیکھا، قریب جانے کو دل کیا، آنکھ نے دیکھا، زبان نے بولنے کا کہا، آنکھ دیکھتی ہے، دل چاہتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، دماغ سوچتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے تو قدم چل کر کے جاتا ہے۔ جب ان نظروں کی حفاظت کر لی گئی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو نظر کی حفاظت کر لیتا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے۔ کیوں؟ یہ جو حیا ہے نا، نظر کا حیا، جس سے آج ہم میلوں دور ہوتے نظر آ رہے ہیں، حیا سے تو ہم ویسے ہی جو ہے وہ کنارہ اختیار کر چکے ہیں۔ فرمایا الحیا والایمان، حیا اور ایمان قرنا جميعا، یہ دونوں اکٹھے ہی رہتے ہیں۔ حیا اور ایمان دونوں اکٹھے رہتے ہیں، جب ایک جاتا ہے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ آنکھوں سے حیا گئی، دل سے ایمان گزر گیا۔ جب دل سے ایمان چلا جاتا ہے تو پھر آنکھوں میں حیا نہیں رہا کرتی۔ اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیری آنکھوں میں حیا نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرتا رہ، تیرے ایمان کی رب کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ حضرات، ان آنکھوں کے حیا کے بارے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں اور ان کی جو رہنمائی ہے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی جو طرز زندگی اور طرز بندگی ہے، وہ یہ ہے کہ ان آنکھوں کا حق یہ ہے کہ جیسے ہی غیر محرم پر نظر پڑے ان کو جھکا دیا جائے، ان کے ساتھ جو ہے وہ گندے مناظر اور گندے سین جو ہیں، فحش مناظر، فحاشی پر مبنی سین نہ دیکھے جائیں، ورنہ کیا ہوگا؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
قیامت کا دن ہوگا اور میری امت کے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے جتنے تہامہ پہاڑ ہیں. ان امتی یاتون یوم القیامت بحسنات کامثال الجبال التہامہ. تہامہ پہاڑ جتنی بڑی نیکیاں. یہ تہامہ پہاڑ جو ہے یہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہے اور یہ ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے سعودی عربیہ کے اندر اور بڑا مشہور ہل سٹیشن ہے وہاں پر. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت کے دن آئیں گے ان کی نیکیاں ان پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑی ہوں گی. لیکن کیا ہوگا؟ فَيَجْعَلُ اللَّهَ اللہ ان نیکیوں کو کیا کرے گا؟ ہوا منصورا، گرد و غبار کی طرح ہوا میں اڑا دے گا. ساری نیکیاں بیکار چلی جائیں گی، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. جناب ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں صفہم لنا جلہم لنا، یا رسول اللہ ہمیں ان کی صفتیں بیان کیجئے، ان کی جو ہے وہ معاملات اور ان کی وضاحت ہمارے سامنے رکھیے. کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ ہی یہ معاملہ ہو جائے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے رہیں، روزے بھی رکھتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، جب قیامت کا دن ہو تو ہماری نیکیاں ہوا منصورہ گرد و غبار کی طرح اڑا دی جائیں. محبوب ہمیں بتلائیے تو صحیح یہ لوگ کون ہوں گے؟ تو کائنات کے امام نے فرمایا تھا ہم من جلدتکم، وہ تمہارے ہم نسلی ہوں گے، تمہاری جلدوں میں سے، تمہاری نسلوں میں سے ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، راتوں کو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، سحر خیزی بھی کرتے ہوں گے، تہجد کی نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، نوافل بھی پڑھتے ہوں گے. لیکن کیا کرتے ہوں گے؟ ان کا جرم کیا ہوگا؟ محبوب فرماتے ہیں حضرات سنیے ان کا جرم یہ ہوگا انہم، وہ لوگ ایسے ہوں گے جب اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب تنہائی میں ہوں گے تو حرام کاریاں کرتے ہوں گے. رات کا اندھیرا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، کمرہ بند ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، موبائل فون ہے، ہاتھ میں پکڑا ہے، نہ ماں دیکھ رہی ہے، نہ باپ دیکھ رہا ہے، نہ بڑا بھائی دیکھ رہا ہے، نہ بڑی بہن دیکھ رہی ہے، دنیا کی کوئی ذات دیکھ نہیں رہی. اب یہ نوجوان ہے، یہ میری نوجوان نسل کا ایک جوان ہے، یہ بیٹھا ہے اور اس کی انگلیوں سے جو موبائل کے کی پیڈ پر ٹائپ ہو رہا ہے یہ فحش سائٹ ٹائپ ہو رہی ہے. اذا خلو بمحارم اللہ، جب تنہائی میں ہوں گے. کیا فرمایا رب نے؟ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو تنہائی میں رب سے ڈرتے ہوں گے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. کن کے لیے؟ جو تنہائیوں میں ڈرتے ہوں گے. اور دوسری طرف کیا ہے؟ اذا خلو بمحارم اللہ، جب تنہائی اختیار کرتے ہیں، جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے، خلوتیں ہوتی ہیں، کوئی دیکھتا نہیں ہے، اس وقت حرام چیزیں دیکھتے ہوں گے، حرام کام کرتے ہوں گے. اور یہ مت سوچو کہ جو ہم نے دیکھ لیا وہ کسی نے دیکھا نہیں، جو سن لیا وہ کسی نے سنا نہیں، جو کر لیا وہ کسی کے علم میں نہیں. فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ بھی نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ اور جس نے پیدا کیا ہے وہ تیری ایک ایک رگ سے واقف ہے. انہ علیم بذات الصدور، رب تو وہ ہے جو تیرے موبائل جیب سے نکالنے کی نیت کو بھی جانتا ہے کہ کس نظر سے نکالا ہے، جو غیر محرم کی طرف تیری اٹھتی ہوئی اس نظر کو بھی جانتا ہے کہ تو نے کس دل کے ارادے کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ اور کس پلاننگ کے ساتھ اس نظر کو اٹھایا ہے. رب تو تیری نظروں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے.
تنہائی میں غیر محرم کی طرف دیکھنا، اس لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا یخلون الرجل بامرأۃ، کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ جو غیر محرم ہے تنہائی اختیار نہ کرے، کیونکہ جب تنہائی ہوتی ہے الا کان ثالثہم الشیطان، جب غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت دونوں تنہائی کرتے ہیں تو پھر تیسرا دشمن شیطان آ پڑتا ہے جو انہیں ایک دوسرے کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت، نظر پست رکھنا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، گلی میں بیٹھے ہوئے، بازار میں بیٹھے ہوئے مجلس کر رہے ہیں، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا کہ راستے میں نہ بیٹھا کرو، راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ کہتے اللہ کے رسول ہم اگر راستے میں نہ بیٹھیں تو جائیں کہاں؟ ہمارے گھر تو چھوٹے چھوٹے ہیں، ہمارے پاس ڈرائنگ روم اور جو ہے وہ بیٹھک، ان چیزوں کی سہولت تھی ہی نہیں پہلے، تو اللہ کے نبی ہم کیا کریں، ہماری مجبوری ہے۔ جب کوئی آتا ہے تو ہم باہر ہی بیٹھ سکتے ہیں، گھر میں تو ہماری عورتیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا اگر تم نے بیٹھنا ہی ہے تو پھر فاتو طریقہ حق ہو، رستے کا حق ادا کرو۔ فرمایا رستے کا حق ادا کرو۔ اللہ کے نبی رستے کا حق کیا ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رستے کا پہلا حق ہے غض البصر، اپنی آنکھوں کو جھکا کر کے رکھو، آنکھوں میں حیا ہو، آنکھوں کی نظریں جھکی ہوئی ہو، پھر یہ رستے کا پھر حق ادا ہوتا ہے۔ جو اپنی آنکھوں کو جھکا نہیں سکتا، نظر کو پست رکھ نہیں سکتا، وہ رستے میں نہ نکلے۔ حضرات یہ نظر کا معاملہ، یہ دیکھنے کا معاملہ اتنا ہی عام معاملہ نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کا دیکھ لینا، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہی آنکھ کا زنا ہے کہ آنکھ سے برے منظر کو اور غیر محرم کی طرف دیکھ لیا جائے، آنکھ کا زنا ہے۔ قدم کا زنا، برے کام کی طرف چل کر کے جانا۔ ہاتھوں کا زنا، برے کام کی طرف ہاتھ کو بڑھا لینا۔ زبان کا زنا، اپنی زبان سے گندی باتیں کر لینا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ آنکھ کا غلط استعمال تھا کہ اپنی نظروں کو جو جھکاتا نہیں ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے گھر کی طرف دیکھنے والے کا پتہ کیا انجام بدلایا؟ فرمایا وہ شخص جو کسی کے گھر کی طرف جاتا ہے اور خاتون خانہ کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھتا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سنیے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، جو کوئی کسی کے گھر میں نظر دوڑائے اس کی آنکھ پہ پتھر مارو، اس کی آنکھ پھوڑ دو۔ وَمَا عَلَيْكَ مِن جُنَاحٍ، اگر اس کی آنکھ ضائع بھی ہو جاتی ہے تو مارنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے اپنی نظر کی حفاظت نہیں کی، اس نے اپنی آنکھ کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھا۔ اور جو کنٹرول میں رکھتا ہے، جو کام کرنے والے ہیں ان آنکھوں کے ذریعے وہ کرتا ہے، وہ کرنے والے کام کیا ہیں؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 قسم کی آنکھوں والے لوگوں کو کل قیامت کے دن کائنات کا رب جہنم کی آگ ان کے قریب بھی نہیں آنے دے گا۔ 3 قسم کی آنکھیں۔ سب سے پہلی آنکھ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کی آنکھ ہے عین حرست فی سبیل اللہ، جو آنکھ رب کے راستے میں رب کی فوج کا پہرا دیتی ہے، اللہ کی فوج کا، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہوئے لوگوں کا، لوگوں کی عزتوں کی ناموس کا جو آنکھ پہرا دیتی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے شخص کی آنکھوں کو کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں پہنچ سکے گی۔
جنازہ آیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھانے لگے، لوگوں نے بولنا شروع کر دیا یہ تو بڑا نافرمان آدمی تھا، بہت گناہ گار آدمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی لا تصلی علیہ، اس کا جنازہ نہ پڑھیے، انہ رجل فاجر، یہ تو بڑا نافرمان آدمی ہے۔ محبوب فرماتے ہیں بھائی اس کی کوئی ایک نیکی کسی کو یاد ہے؟ کوئی ایک نیکی؟ ہماری تو نظریں ہی لوگوں کے عیبوں پر پڑتی ہیں، لاکھ عیب ہوں، لاکھ جو ہے وہ اپنے اندر جتنے مرضی عیب ہوں، دوسروں کا ایک عیب ہمیں مل جائے ہم اس کی تشہیر کرتے تھکتے نہیں نظر آتے۔ اپنے عیب دیکھو، دوسروں کی خوبیاں دیکھو۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ایک خوبی اس کی، کوئی ایک نیکی یاد ہے؟ ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول ایک رات اس نے حارس لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات رب کے راستے میں جاگ کر کے گزاری ہے، رب کے لشکر کا پہرا دیتے ہوئے گزاری ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ جو ہے وہ اس کا پڑھا کر کے اور پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کے فرمایا لوگوں جان لو، تم سمجھتے ہو کہ یہ گناہ گار ہے، لیکن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا سچا نبی ہو کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کی ایک رات کی نیند آنکھوں کی جو اس نے رب کے راستے میں قربان کی ہے، اپنی آنکھوں کو ایک رات کے لیے صرف تھکایا ہے، وہ رب نے قبول کر کے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یہاں استعمال کیجیے اپنی آنکھوں کو۔ دوسرے نمبر پر کون سے لوگ ہیں جن کی آنکھوں کو کائنات کا رب قیامت کے دن جہنم کے آگ سے محفوظ رکھے گا؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَعَيْنٌ بَقَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ آنکھ جو اللہ کی ڈر کی وجہ سے، رب کے خوف کی وجہ سے، رب کی ہیبت کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جو رب سے ڈر کے رویا اس کی آنکھ بھی کبھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ صحیح البخاری میں 7 بندے جن کو قیامت والے دن عرش کا سایہ اللہ رب العالمین نے دینا ہے نا، ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے اور رب کی عبادت کرتے کرتے، رب کو یاد کرتے کرتے، اس کا ذکر کرتے کرتے فَازَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھوں سے رب کی ڈر کی وجہ سے آنسو بہ نکلتے ہیں۔ محبوب فرماتے ہیں اسے اللہ عرش کا سایہ نصیب کر دیں گے۔ اللہ کے ڈر سے رونا یہ ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتا، اور جسے نصیب ہو جائے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ ایک صحابی آیا تھا، اللہ کے نبی مجھے بتلائیے نجات کیسے ملے گی؟ فرمایا 3 کام کر لو نجات مل جائے گی۔ 3 کام، بس 3 کام۔ فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اس سے کسی کو تکلیف نہ دو، کسی پر بہتان نہ لگاؤ، کبھی جھوٹ نہ بولو۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور گھر سے بغیر وجہ کے باہر نہ نکلو۔ اور تیسری چیز جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی، فرمایا کہ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی ان آنکھوں سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہایا کرو۔ یہ کرنے کے کام ہے۔ یہ دوسرے نمبر والا تھا کہ جس کی آنکھیں رب کے ڈر کی وجہ سے روتی ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے آنسو بہتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، 2 قطرے، قطرتان
دو قطرے کائنات کے رب کو بہت پسند ہیں۔ کون کون سے دو قطرے؟ فرمایا قطرہ تو دموع، ایک آنسو کا قطرہ جس آنکھ سے صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلتا ہے، وہ قطرہ آنسو کا بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور دوسرا وقطرۃ دم، اور دوسرا اس خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں شہید کا، غازی کا بہتا ہے جہاد کرتے ہوئے، یہ قطرہ بھی کائنات کے رب کو بڑا محبوب ہے۔ یہاں رو گے تو وہاں ہنس لو گے، اگر یہاں پہ رو لیں گے رب کے ڈر کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو وہاں پہ کائنات کا رب خوشیاں نصیب کر دے گا، جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ لیکن حضرات یاد رکھیے، اگر یہاں پہ ہم نے اپنی آنکھوں سے آنسو نہ بہائے تو پھر کیا ہوگا؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے، ان اہل النار یبکون، جہنم میں رونا پڑے گا۔ پھر اگر یہاں نہ روئے تو جہنم میں رونا پڑے گا۔ اور پھر وہ کیسے روئیں گے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو اجریت، اگر ان کی آنکھوں میں جہان بھر کے آنسو بھی ڈال دیے جائیں، پھر کیا ہوگا؟ فی دموعہم فجرت، وہ سارے بہ جائیں گے، وَأَنَّهُمْ لَيَبْكُونَ الدَّمَ، یعنی مکان الدمع، اور ان آنکھوں کے آنسو بہتے بہتے پانی ختم ہو جائے گا، اور پھر ان آنکھوں سے خون جاری ہو جائے گا، جہنمیوں کا رونا بند نہیں ہوگا، آنسوؤں کی جگہ پہ خون آنے لگے گا۔ لیکن جو یہاں پہ رب کے ڈر سے چپ کر جاتے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو روتے ہیں رب کے ڈر سے، ان کے لیے جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام کر دی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر محبوب نے فرمایا، وَعَيْنٌ غَصَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، اور وہ آنکھ جو ان منظروں سے، ان سینوں سے، ان چیزوں کو دیکھنے سے رک جاتی ہے جن کو رب نے حرام کیا ہے، اس آنکھ پر بھی رب جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ برا منظر نہیں دیکھتا، غیر محرم کو نہیں دیکھتا، گندا سین نہیں دیکھتا، جیڑی اکھ جگراتا کٹ دی نہیں، وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں، جتھوں روکی گئی اتھوں ہٹ دی نہیں، تتا سربل او دے وچ پا دے تو سائیں وحدت ناد بجا دے تو۔ ارے جو رب کی اور رب کے محبوب کی وفادار نہیں، اس آنکھ کی ضرورت بھی نہیں، جو رب کے محبوب کے حکم پر چلتے ہوئے رکتی نہیں، جہاں پہ حکم ہے وہاں اٹھتی نہیں، جہاں جھکانے کا حکم ہے وہاں جھکتی نہیں۔ رب کے محبوب کو، رب کو ایسی آنکھوں کی ضرورت نہیں۔ ارے یہ کیسا امتی ہے جو محبوب کی بات مانتے ہوئے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اطاعت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، عشق کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اور اپنے امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن محبوب کے کہنے پہ بے حیائی دیکھنے سے رکتا نہیں۔ جو امتی مانوں تو کیسے مانوں؟ یہ امتی نہیں ہو سکتا جو محبوب کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی آنکھوں کو روکتا نہیں ہے، جو اپنی آنکھوں کو رب کے حرام کیے ہوئے مناظر سے روک لیتا ہے، پھر رب ان آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا کرتا ہے۔ حضرات ذرا آگے بڑھیے، کل قیامت کا دن ہوگا، جو اپنی ان آنکھوں کو روکے گا نہیں، یہاں پہ رب کے منع کیے ہوئے مناظر کو دیکھنے سے رب فرماتے ہیں یہ کل قیامت کو اللہ کا دیدار نہیں کر سکے گا۔ جو یہاں پہ رب کی فرما برداری میں اپنی آنکھوں کو جھکائے گا نہیں، جو دیکھنے کی چیزیں ہیں، بھائی دیکھو نا، رب فرماتا ہے دیکھو، کیا دیکھو؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹوں کو دیکھو کیسی خلقت ہے، والى السماء كيف رفعت، آسمان کو دیکھو کیسے بلند ہے، والى الجبال كيف نصبت،
ان پہاڑوں کو دیکھو، ان کی بلندیوں کو دیکھو، ان کی وادیوں کو دیکھو، ان کے جو ہے وہ سلسلوں کو دیکھو، رب نے کیسے بنایا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی تہوں کو دیکھو، زمین کی سطحوں کو دیکھو، زمین میں چل کر کے دیکھو، رب نے اس زمین کو بنایا ہے، اس میں تمہارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، عبرت کے مقامات ہیں۔ حضرات ان آنکھوں کو دیکھو، لیکن اگر ان آنکھوں سے رب نے جہاں پہ روکنے سے منع، دیکھنے سے منع کر دیا ہے، وہاں سے ہم نے ان کو روکا نہیں۔ فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، جب قیامت کا دن ہوگا، رب کے دیدار کا وقت ہوگا، رب کو دیکھنے کا وقت ہوگا، جب ایمان والوں کو رب کا دیدار کروایا جائے گا تو جو رب کی ماننے والے ہیں وہ دیکھ لیں گے، جو رب کے آنکھیں لگ کے، رب دے آنکھیں لگ کے، جنہاں نے اپنی نظراں جھکائیاں نہیں، غیر محرم نو ویکھنا چھڈیا نہیں، رب نو ویکھ ہی نہیں سکن گے۔ تو یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی دعا کرتے رہے، ساری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اما جی بیان کر دیا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد وچ دعا کرتے سی۔ تہجد میں دعا کیا ہے؟ الفاظ سنیے، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک، اللہ میں تجھ سے تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، جو خالق کے چہرے کو دیکھنے کے لیے صرف 2 منٹ کے گندے سین کے لیے 3 4 5 منٹ کی گندی منظر اور اس گندی نظر کے لیے رب کے چہرے کو دیکھنے کو ٹھکرا دے، اس سے زیادہ گھاٹے کا سودا کس نے کیا ہے؟ اللہ کے چہرے کو دیکھنا ٹھکرا رہا ہے اور یہ دنیا کے گندے مناظر، یہ دنیا کے گندے سین دیکھتا چلا جا رہا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، جو نہیں رکے گا پھر قیامت کو رب کو دیکھنے کا جب وقت آئے گا تو اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا۔ لمحجوبون، پردے میں ہوں گے، رب کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ اور محبوب علیہ السلام تو جو ہے وہ ساری زندگی یہ دعائیں کرتے رہے کہ اللہ میں تجھ سے تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ لذت جو ہے وہ رب کو دیکھنے کا، یہ دنیا کے، اللہ کی قسم دنیا کے کسی خوبصورت سے خوبصورت منظر میں، کسی نظارے میں، کسی دلکش اور حسین کے حسن کے حسین میں، کسی میں بھی وہ نظارہ اور وہ لذت نہیں ہے جو رب کو دیکھنے کی لذت ہوگی قیامت کے دن۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت اللہ کے دیدار کے لیے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے، حوض کوثر کے جام کے لیے کیجئے، اور پھر جو دیکھنے کی چیزیں ہیں وہ دیکھیے۔ رب کا قرآن کہتا ہے افلم یروا ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، جو دیکھنے کی چیزیں ہیں وہ دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، سارے جہان کو دیکھو، بس جن مناظر سے رب نے منع کیا ہے وہ نہ دیکھو۔ یہاں تنہائی میں موبائل نکال کے جو لوگ جو دیکھتے ہیں، خصوصی طور پر اس دور میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے جو انسان کی جیب میں آ چکا ہے، ہر قسم کی بے حیائی اور گند جو ہے وہ انسان کی صرف ایک کلک پر ہے۔ اس کلک کے بارے میں بھی سن لیجئے، رب فرماتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ جوڑ نہیں سکیں گے۔ بلا قادرین علی ان نجمع بنانا، رب فرماتے ہیں ہم نے تمہاری انگلیوں کے ان پوروں کو بھی جمع کر لینا ہے اور پھر ان سے سوال کرنا ہے بتلاؤ موبائل پہ کیا لکھتے رہے ہو۔ آنکھوں سے رب نے پوچھ لینا ہے، بتاؤ یہ میرا بندہ تھا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان آنکھوں سے رب نے سوال کر لینا ہے بتاؤ یہ تم سے دیکھتا کیا رہا ہے۔ پھر اس وقت کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آ جائیے، ابھی بھی وقت ہے، رب کی طرف لوٹ آئیے،
جو ان آنکھوں کا درست اور مثبت استعمال ہے۔ رب کے قرآن کو پڑھیے، قرآن کو دیکھیے، زمین کے نظارے دیکھیے، زمین کی خوبصورتی، پہاڑوں کی بلندی دیکھیے، ان سمندروں کو دیکھیے، ان وادیوں کو دیکھیے، اور ان جانوروں کو دیکھیے، ان پہاڑوں کی طرف دیکھ کر، درختوں کی طرف دیکھ کر، ان ساری کی ساری چیزوں کی طرف دیکھ کر عبرت پکڑ لیجئے۔ اور آخر میں کچھ مناظر جن کو دیکھ کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جب یہ کچھ مناظر ہیں جو آنکھوں کے سامنے آتے تھے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے، وہ سن لیجئے۔ محبوب علیہ السلام جب بھی آئینہ دیکھتے تھے نا، آئینہ شیشہ نظر کے سامنے آتا ہے تو محبوب رب سے سوال کیا کرتے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جیسے بنایا خوبصورت ہے میرا اخلاق بھی خوبصورت کر دے، جیسے میرا جسم خوبصورت بنایا ہے، جیسے میرے چہرے کو خوبصورتی دی ہے، جیسے میری آنکھوں کو خوبصورتی دی ہے، اللہ ویسے ہی میرے کردار کو بھی خوبصورت اور بداغ کر دے۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جب بھی کسی مصیبت زدہ کسی ایسے شخص کو دیکھتے جو مفلوق الحال ہے، جو آزمائش میں مبتلا ہے، جو کسی مرض میں مبتلا ہے، جو کسی بھی مصیبت میں ہے، تو اس وقت دعا پڑھنا چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر من خلقہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ جس مرض میں، جس مصیبت میں، جس آزمائش میں تو نے اپنے اس بندے کو مبتلا کیا ہے، مجھے اس سے محفوظ رکھا ہے اور مجھے اس پر فضیلت عطا کی ہے۔ صحت کا شکر ادا کیجئے، آنکھوں کی نعمت کا شکر ادا کیجئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔